بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا نام عبید خان ہے اور میں موجود ہوں نمل کے اسٹوڈیو میں علمی بیٹک کے لیے ایک بک ریویو دے رہا ہوں۔ آج کی کتاب کا نام ہے 165 دن طالبان کی قید میں۔ اس کتاب کا مصنف ہے اسد قریشی۔ اسد قریشی بنیادی طور پر ایک پاکستانی ہے، لیکن بعد میں وہ برطانیہ شفٹ ہو گیا تھا، تو اس کا جو پیشہ ہے وہ ایک فلم ساز ہے۔ وہ ایک وار ڈاکومنٹریز پر جو ہے نا اسی طرح کی چیزیں فلماتا ہے، اور ساتھ ساتھ بی بی سی کے لیے وہ ایک ایز اے جرنلسٹ کے طور پر بھی کام کر رہا ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ پریزن لٹریچر ہے، یعنی قید یا جو جیل کا ادب جیسے کہتے ہیں، جو کہ بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے۔ دس از بیسیکلی پریزن لٹریچر۔ اس کتاب کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن جو موٹے موٹے تھیمز ہیں وہ یہ ہے کہ ان ٹیررسٹ کی یا جتنے بھی خوف پلانے والے عناصر ہیں ان کی برین واشنگ کس طرح ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، قیدی جو بندہ ادھر قید ہوتا ہے اور جو خود قید کرنے والے ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، حکومت یا ریاست آپ کہے، ریاست مناسب لفظ ہے، اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے ان کا کیا کردار ہوتا ہے۔ بیسیکلی اسد قریشی وزیرستان جا رہا تھا 26 مارچ 2010 کو، اور اس کے ساتھ دو انٹیلیجنس ایجنسیز کے سینئر ترین اہلکار تھے۔ ایک تھا کرنل امام جو کہ بہت مشہور ہے، اور دوسرا تھا خالد خواجہ۔ اسد قریشی نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لیا کہ ادھر جا کر طالبان کے ساتھ کچھ انٹرویوز کرے گا، اور ڈرون اٹیکس کی وجہ سے یا ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان کو، اور اسپیشلی جو ناردرن ایریاز ہے ان کو جتنا نقصان ملا ہے، وہ ہو معاشی ہو، وہ سماجی ہو، وہ جانی ہو، مالی ہو، جس بھی طریقے سے نقصان ہو ان کو ملا ہے، تو ان پر ذرا بات چیت کر لے، ان سے انٹرویوز کر لے اور دنیا کو دکھا دے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ بٹ ویری انفارچونیٹلی یہی تین لوگ اور اس کے ساتھ ایک اور تھا جو لوکل ڈرائیور تھا، انہوں نے ہائر کیا تھا یہ لوگ ایشین ٹائیگر، جو کہ طالبان کا ایک باغی گروپ تھا، جو کہ صرف اغوا برائے تاوان کے لیے لوگوں کو لے جاتے تھے، اس طرح کی دہشت پھیلاتے تھے۔ تو یہ عثمان پنجابی کی سربراہی میں ان چاروں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد ان کو لے جایا گیا، تو تقریباً 26 مارچ 2010 کو ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر خالد خواجہ کو مارا گیا 1 یا 2 مہینے بعد۔ اور اس کے بعد بہت ہی مضبوط فیملی تعلقات کی وجہ سے، جس میں مین کردار فرح قریشی کا رہا جو کہ اسد قریشی کا بھائی ہے، اس نے طالبان کے لیڈر سے آگے پیچھے بہت زیادہ دوڑ کے انہوں نے چیزیں کی، ان کی کلیئرنس کی کہ ان پر الزام یہی لگایا گیا تھا ایشین ٹائیگرز کی طرف سے کہ یہ امریکہ کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تو ایک برٹش جرنلسٹ تھا، ایک فلم ساز تھا، تو اس کو 7 ستمبر 2010 کو رہا کیا گیا، تقریباً کوئی 165 دن بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کرنل امام تھا اس کو بھی 2011 میں مارا گیا۔ تو اس کے اندر جو مین تھیمز ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی برین واشنگ کس طرح کی گئی ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسد قریشی کہتے ہیں کہ جو برائی کی صلاحیت ہے، یا یہ جو ایک فطری عنصر ہے ہمارے فطرت میں، وہ موجود ہے، لیکن جس طرح کا وحشیانہ پن، جس طرح کا تشدد وہ لوگ کرتے ہیں، یہ ایک پراپر ٹریننگ یعنی ایک پورے ٹرینڈ پروگرام کا نتیجہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے یہ بتایا کہ جس طرح سے بچوں کا برین واشنگ کرتے ہیں، تو اس طرح بند کمروں میں ان کو ماڈل یا مختلف خوبصورت اداکاروں کی تصویریں لگائی ہوتی ہے، مختلف اس طرح کے بڑے بڑے پوسٹر لگائے ہوتے ہیں جس میں سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں، پانی کے چشمے دکھائے ہوتے ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ سوسائڈ بم کریں گے، آپ خودکش کریں گے، تو آپ سیدھا جو ہے نا جنت چلے جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ پھر ان لوگوں کو واپس لے کے آنا، یہ جو اس نے اس کی بھی مثال دی ہے، جو ریہیبلیشن سینٹرز ہے، اس میں کس طرح مشکل ہوتا ہے ان کو پالنا، ان کو واپس نارمل زندگی میں لانا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ سائیکولوجیکل جو اثر ہوتا ہے، اکثر لوگ یہی ہے کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، تو پھر آپ ان کی نظریے کو قبول کرتے ہیں، جس کو اس نے کہا ہے کہ اٹ از کالڈ اسٹاک ہوم سنڈروم۔ بے شک آپ کو قید کرنے والے جتنا مرضی برے ہو، لیکن وہ آپ کو اتنا مارتے ہیں کہ آپ نے تشدد اور وہ درد کی وجہ سے آپ ان کی نظریے کو قبول کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم۔ تو اسد آخر میں کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ میرے دل میں اپنے قیدیوں کے لیے کوئی نرم جذبات نہیں پیدا ہوئے ہیں، میں اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار بالکل بھی نہیں ہوا ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی بہت سارے جرنلسٹ کی مثال دی ہے، جس طرح صادق باچا کو اگست 2009 میں مارا گیا۔ اس کے علاوہ موسیٰ خان جو کہ دی نیوز انٹرنیشنل کا رپورٹر تھا، اس کو بھی 2009 میں مردان میں مارا گیا، جو کہ وہ رپورٹنگ کر رہا تھا۔ تو یہ صرف 2 4 مثالیں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ صحافت
کے لیے، جو کہ سچ کو ڈھونڈنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کی قربانیاں دی ہے۔ آخر میں پھر یہ کہتا ہے کہ افغانستان کو سپر پاورز کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امریکہ، سوویت یونین سب آ گئے، بے شک افغانستان کو معاشی نقصان بھی ملا، مالی نقصان بھی ملا، جانی نقصان بھی ملا، بہت زیادہ ٹارچر ہوئے، بٹ اسٹل اکارڈنگ ٹو اسد قریشی، جو کہ ایک برطانیہ کا جرنلسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کا عزم اور ارادہ ناقابل شکست ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کہا ہے کہ پھر بھی جنگ خوفناک ہے، کیونکہ جنگ میں کیا ہوتا ہے، جنگ میں پیسہ، وقت، انسانی جانیں بغیر کسی وجہ کے ضائع ہوتی ہے۔ ایٹ دا اینڈ اگر کوئی سلوشن ہے تو وہ ڈائلاگ ہے، وہ کنورسیشن ہے، وہ بات چیت سے ہی وہ چیزیں حل ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہے قید کے لٹریچر پڑھنے میں، تو دو تین ریکمنڈیشنز ہے۔ ایک کتاب ہے لاسٹ ٹو دا ورلڈ، جو کہ شہباز تاثیر کی ہے، اس کو بھی 4-5 سال اغوا کیا گیا تھا، گورنر پنجاب جو کہ سلمان تاثیر کا بچہ ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دا مین سرچ فار میننگ آف لائف، ڈاکٹر وکٹر فرانکل، جو کہ ہالو کاسٹ کا سروائیور تھا۔ ہالو کاسٹ میں جب اس کو قید رکھا گیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جینے کے لیے کوئی بھی ایک وجہ نہیں تھی، اتنا تشدد، میرے ساری فیملی، میری جائیداد، میری نوکری، ایوری تھنگ واز گون، میرے پاس کوئی ایک چھوٹی سی امید نہیں تھی کہ میں کیوں زندہ رہوں، زندہ رہوں تو کس لیے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ پھر بھی میں سروائیو کر پایا، کیونکہ وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے۔ تو بڑی شاندار کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ آخر میں ڈاکٹر سفیر صاحب نے کتاب کے شروع میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ کتاب ایک فرد کی کہانی ہے، لیکن ایک فرد کے ساتھ ساتھ یہ پورے پاکستانی معاشرے کی ایک بیتی ہے کہ جب جنگ ہوتا ہے صرف ایک بندہ متاثر نہیں ہوتا، پورے ملک میں بے چینی پھیل جاتی ہے، بدامنی پھیل جاتی ہے۔ تو سفیر صاحب کے یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہے کہ یہ ایک پاکستانی بیتی ہے، پاکستان بیتی ہے کہ پاکستان پر کیا گزرا، کتنے لوگ ٹارچر ہوئے، کتنے فیملیز خراب ہوئے۔ تو یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، 165 دن طالبان کے قید میں، ضرور پڑھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔